अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस दौर के अंदर सबसे अहम तकाज़ा ये है कि हम लोग अपनी नई नस्ल के अंदर ईमान को मजबूत करें और ईमान की हरारत हमारे नौजवानों में बाकी रखें। इसके लिए हम सबको मेहनत करना है। इसीलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फ़रमाया, व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही सरबुलंद होगे जबकि तुम मोमिन हो। इससे मुराद यही है कि हमारे अंदर ईमान की हरारत नहीं है। हमारे अंदर जो ईमान है वो जज्बे वाला ईमान है, अमली वाला ईमान नहीं है। अगर हमारी ज़िंदगी में अमल वाला ईमान आएगा तो दुनिया में भी अल्लाह हमको कामयाब करेंगे और आखिरत में भी हमको कामयाब करेंगे। इसलिए आज के इस पुरफितन दौर में मेरी ख़ास कर नौजवानों से गुजारिश है, मैं हाथ जोड़कर उनके लिए गुजारिश करता हूँ कि आप अपना कीमती वक्त अल्लाह के लिए दें। आप जो वक्त चबूतरों पर गुजारते हैं, आप जो वक्त गलियों में गुजारते हैं, बाज़ारों में गुजारते हैं, होटलों में गुजारते हैं, इससे अच्छा आप अपना वक्त किसी आलिम के पास गुजारें, किसी अच्छे दानिश्वर के पास गुजारें। शायद आपके इल्म में कुछ इजाफ़ा हो जाए, आपकी ज़िंदगी के मालूमात में कुछ इजाफ़ा हो जाए। आज हमारे नौजवानों के अंदर सबसे बड़ी गफलत यह है कि रात भर हम चबूतरे पे बैठेंगे लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। हम पूरी रात फ़ोन में देखेंगे लेकिन फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, मेरी बात का बुरा नहीं मानना हमारी। इसीलिए किसी ने सच कहा था, किसी यहूदी ने कहा था, जिस दिन अगर पूरे मुसलमान फजर की नमाज पढ़ लेंगे तो उस दिन कोई ऐसा पैदा नहीं होगा जो मुसलमान को उंगली उठाएगा। तो आज हमारी गलतियों की सज़ा हमें मिल रही है। इसलिए मैं ख़ास कर नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, नौजवान अपना कीमती वक़्त किसी आलिम के पास बैठकर मसले मसाइल सीखने में गुजारें। हम बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जाना होता है, हम वहाँ के स्टूडेंट में बैठते हैं, जब मुलाकात होती है हम उनसे पूछते हैं कि भाई गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं। वो कहते हैं कि 8 है, 6 हैं, कोई साहब कह रहे हैं कि 10 हैं। हम स्टूडेंट से पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी के वालिद मोहतरम का नाम क्या है, हमारी नस्लों को नहीं मालूम है। हमारे बच्चों को डिग्री मालूम है, सलमान खान का फिल्म रिलीज़ हुआ, कितने करोड़ कमाया, फ़ौरन हमारी नस्ल बोल रही है। सलमान का आने वाला फिल्म कौन सा है, फ़ौरन बोल रही है। कौन सा हीरो की फिल्म कितनी चलती है, हमारे नौजवान तबका फ़ौरन इसके ऊपर एक्टिविट है, फ़ौरन अपने अपना तासुर सुना रहा है। लेकिन हम वही नौजवान से पूछ रहे हैं कि भाई गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं, अगर कोई मुर्दा मर जाता है तो उसको नहलाया कैसे जाता है, यह हमारी नौजवानों को नहीं मालूम है। इसलिए मेरे भाई, मेरे नौजवानों, मैं खुदा के लिए तुमको कह रहा हूँ, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। आज हमारी गफलतों की वजह ये हुई कि मेरे भाई, बहुत से नौजवानों की शादियाँ होती हैं, शादियों के बाद जो ज़िंदगी गुजारी जाती है वो ज़िंदगी कैसे गुजारना वो भी नहीं मालूम है। इसका सबसे बड़ा कसूर यही है कि हमारा नौजवान मस्जिद से जुड़ना नहीं चाहता, हमारा नौजवान उलमा की मजलिस में बैठना नहीं चाहता। हमारे नौजवान को बाजार चाहिए, चबूतरा चाहिए, वाहवागिरी चाहिए, होटल चाहिए। नहीं मेरे भाई, हमको जब तक हम अपने आप को सुधारने की फिक्र नहीं करेंगे, जब तक अल्लाह भी हमको नहीं सुधारेगा। हमको ये कोशिश करना है कि जितना हमारे से हो सके हम सुधरेंगे। मेरे भाई याद रखो, अगर कोई लड़का गलती करता है तो लोग लड़के को गाली नहीं देंगे, लोग लड़के के माँ बाप को गाली देंगे। इसलिए कि अगर लड़का गलती करता है तो लोग ये बोलेंगे, अगर माँ बाप की सही तरबियत होती तो लड़के ऐसे नहीं निकलते, औलाद ऐसी नहीं निकलती। तो मेरे भाई, हमारी गलतियों पर लोग हमारे माँ बाप को ताना देते हैं, हमको ताना नहीं देते। इसलिए मेरी गुजारिश है, नौजवान तबके से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, खुदा के लिए, हमारे अंदर वो सिफतें पैदा करो जो सहाबा की औलाद में थी। आपके इल्म के लिए बताऊं, एक मर्तबा मस्जिद नबवी में सारे सहाबा बैठे हुए हैं, जिसमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने और कई बड़े जलीलुल क़द्र सहाबी हैं। 2 लड़के आए, छोटे छोटे हैं, एक सहाबी की औलाद में से हैं। 2 लड़के आए, दोनों आकर मस्जिद नबवी में गले मिलने लगे। लोगों ने पूछा कि बेटा, कोई ईद है क्या जो आप लोग गले मिल रहे हैं? तो 2 लड़के कहने लगे, चाचा जान, आज हमारे घर में नबी के मेहमान आए हैं।
تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا تمہارے گھر میں نبی کے مہمان کیسے آئے ہیں؟ تو ایک صحابی کو بلا کے بولے بھائی جا کے ان کے گھر کو دیکھو، ان کے گھر میں آخر اللہ کے نبی کے کون سے مہمان آئے ہیں؟ جب وہ صحابی ان بچوں کے گھر گئے، جا کر دیکھتے ہیں کہ کوئی مہمان تو نہیں ہے، واپس آئے، آ کر کہنے لگے اے امیر المومنین، اے امیر المومنین ان لڑکوں کے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے سوائے ان کی ماں کے اور ایک بہن کے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ان بچوں کو بلا کر پوچھا کہ بیٹا تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تمہارے گھر میں تو کوئی مہمان نہیں ہے۔ وہ بچے کہنے لگے چچا جان ہمارے گھر میں جو مہمان آئے ہیں، ہمارے گھر میں 3 دن سے فقر و فاقوں کی زندگی گزر رہی ہے۔ میں نے سنا تھا جس گھر میں فقر و فاقہ آتا ہے اس گھر میں نبی کے مہمان کے آنے کے برابر ہے۔ 3 دن ہوئے میرے گھر میں چولہا نہیں سلگا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہر موقع پر ہر لمحہ صحابہ نے اللہ سے جو بھی مانگا ہے اپنی اللہ کی رضا مانگی ہے، دولت نہیں مانگی۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو ہم یہ مانگتے ہیں اے اللہ دے تو بہت دے، نہیں تو موت دے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھی جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھتے تھے تو دولت کا سوال نہیں تھا، آخرت کا سوال تھا۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں، میں آپ کو جو ہے نا خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اس وقت تو جو ہے نا کالجز بھی بند ہے، اسکول بھی بند ہے، میں خدا کے لیے کہہ رہا ہوں اپنا قیمتی وقت علماء کے پاس لگاؤ، ان کے پاس بیٹھو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر کوئی آدمی ایک عالم کے پاس بیٹھتا ہے، ایک مسئلہ سیکھتا ہے، چاہے وضو کا ہو، چاہے کسی اور مسئلہ سیکھتا ہے، چاہے سورہ فاتحہ ہو، چاہے قل هو اللہ احد ہو، اگر کوئی عالم کے پاس کوئی آدمی بیٹھ کر ایک سورہ سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں نوجوانوں، خدا کے لیے اپنا قیمتی وقت علماء کے پاس بیٹھ کر لگاؤ، ان کی صحبتوں میں گزارو۔ اگر ہمارا قیمتی وقت ہم علماء کے ساتھ گزاریں گے میرے بھائی، ہماری دنیا بھی اچھی بنے گی، ہماری آخرت بھی اچھی بنے گی۔ کوئی عالم آپ سے یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم حاصل مت کرو، کوئی عالم آپ سے یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کا کاروبار مت کرو۔ میرے بھائی تجارت کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے خود کپڑوں کی تجارت کی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تجارت کی ہے۔ تجارت کرنے سے منع نہیں ہے، انصاف کے ساتھ کرنا اصل یہ مقصد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جو امانت دار تاجر ہوگا، جو ہے نا تجارت کرنے میں جو ہے نا تول ماپ میں کمی نہیں کرتا، کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو بزرگوں دوستو، اپنا قیمتی وقت میں خاص کر نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، میری بہنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، میری بہنیں آپ لوگوں کا حال تو یہ ہے، صبح رات میں 6 بج گئے تو ہمارا سیریل شروع ہوتا، کبھی ساس بھی بہو تھی، 9:30 بجے کم بھاگیہ ختم ہوتا۔ ہماری بہنوں کا تو حال یہ رہ گیا، ایک زمانہ وہ تھا جب پیٹ سے نکلنے والی اولاد کبھی خواجہ معین الدین چشتی بن کے پیدا ہوئی، کبھی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بن کے پیدا ہوئی۔ آج حال ایسا بن رہا ہے پیٹ سے نکلنے والی اولاد خان بن کے پیدا ہو رہی ہے۔ ہماری بے تربیت کا جو ہے نا ہماری غلطیوں کی سزا۔ میری بہنیں میں خدا کے لیے کہہ رہا ہوں، تم جہاں پر بھی رہو پردے میں رہو، اللہ نے تمہارا مقام بہت اونچا رکھا ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ ہاں میری بہنیں تم نے اپنا مقام نہیں پہچانا ہے، اپنے مقام کو پہچانو۔ میری بہنوں میں تمہارے لیے گزارش کر رہا ہوں، نماز کی پابندی بنو۔ اس لیے اگر گھر کی عورت صحیح رہی تو گھر کا مرد بھی صحیح رہے گا۔ اسی لیے کسی اللہ والے نے کیا ہی خوب کہا، اگر کوئی مرد آدمی دین کی محنت کرتا ہے تو وہ گھر کی ڈھیلس تک رہتی ہے، اگر گھر کی عورت کے اندر ایمان آتا ہے تو نسلوں میں ایمان باقی رہتا ہے۔ تو میری ماں اور بہنیں خدا کے لیے اپنے گھر کو جنت کا باغ بناؤ، نماز کے پابند بنو، ٹی وی سیریلوں کے پاس مت بیٹھو، وہی وقت فاطمہ کی زندگی کے لیے پڑھنے کے لیے وقت لگاؤ۔ کوئی آپ کو تیلگو آتی ہے، تیلگو میں کتاب مل رہے ہیں، انگلش آتی، انگلش میں کتاب مل رہی ہے، آپ کو ہر زبان میں آج کے دور میں ہر زبان میں آپ کے لیے کتاب مل رہی ہے۔ حضرت فاطمہ کی زندگی کو پڑھو، کیسے فاطمہ نے زندگی گزارا ہے، کیسے فاطمہ 3 دن میں جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بھوکے رہ کر اپنے بچوں کو پالا ہے، اپنے شوہر کے ساتھ کیسی زندگی گزاری ہے، یہ پڑھو۔ آج ہمارا حال ایسا ہے، ہماری بہنوں کا شوہروں کے ساتھ لڑنا، اونچی آواز میں بات کرنا۔ میری بہنیں خدا کے لیے اپنے گھروں کو جنت کا باغ بناؤ، اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کرو، اپنے گھر میں نماز کا ماحول پیدا کرو۔ اپنے بچوں جب صبح ہو گئی بچہ اسکول جا رہا، اس کو گڈ بائے بول کے مت بولو، اس کو یہ بولو بیٹا فی امان اللہ، خدا حافظ، میرے بچے تو اللہ کی حفاظت میں جا رہا ہے۔ اس کو اب صحیح تربیت شروع کرو، جب بچہ گھر کو آ رہا ہے تو یہ کہو، اس کو سلام سکھاؤ، سلام کرنے کا سلیقہ سکھاؤ۔ آج لوگ یہ فخر سے کہتے ہیں کہ میرا بچہ 3rd کلاس میں ہے، 4th کلاس میں ہے، انگلش میں ایسی بات کرتا ہے کہ لوگ مر جاتے ہیں۔ نہیں، یہ بیکار بکواس ہے۔
آپ کا بچہ انگلش میں اچھی بات کر رہا ہے لیکن آپ کے بچے کو سلام کرنے کا سلیقہ نہیں آیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا سلام کرتے ہیں، السلام علیکم، سلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم جلدی مر جاؤ، ہم ہی زندے رہتے ہیں۔ یہ سلام کے معنی ہے۔ السلام علیکم، تم اچھے رہو میں بھی اچھا رہوں گا، یہ سلام کے معنی ہے۔ سلام کرنے کا بچوں کو سلیقہ سکھاؤ۔ میری ماں اور بہنیں، اگر اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اگر تم اچھے بچوں کی اچھی تربیت کرو گی، یہ نکلنے والے بچے وقت کے امام بھی بن سکتے ہیں۔ میں آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ پاک ہماری نوجوان نسلوں کو، اللہ پاک سے میری یہی دعا ہے، اللہ پاک ہماری نوجوان نسلوں کے اندر ایمان کو مضبوط بنائے اور ہماری پوری نوجوانوں کو نمازوں کا پابند بنائے، شریعت کا پابند بنائے، سنت کا پابند بنائے۔ آخر میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو آخری سانس تک نماز جماعت کے ساتھ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔